السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ہمارا ایسے ہے یہ ہے اورل اینڈ آئی. اس کو لکھا ہے ذوالفقار گھوس نے. اورل یعنی جو جارج اورل ہمارے کون سے تھے، جارج اورل ایک رائٹر تھے ان کا، اور آئی یعنی اپنا انہوں نے بتایا ہے. اگر ٹائٹل کی بات کریں تو رائٹر جو ہیں انہوں نے جارج اورول، اور آئی سے مراد ذوالفقار گھوس اس کو بتایا ہے. اس میں ذوالفقار گھوس نے جو ہے برٹش رائٹرز کو ایکسپوز کیا ہے کہ کس طرح وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، یعنی ایشین جو رائٹرز تھے یا دوسرے افریقن رائٹرز تھے یا امریکن رائٹرز تھے ان کو جو ہے ڈسکریمنیٹ کرتے تھے. اس میں ہم سمری دیکھیں گے، تھیم دیکھیں گے، اور لاسٹ میں جو ہے امپورٹنٹ فیکٹس دیکھیں گے اس ایسے میں. تو اس میں جو ہے نا اس کے اباؤٹ انہوں نے بتایا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اس ایسے میں ان رائٹرز کو دکھایا گیا ہے جو فارمل کالونیل ریجن سے بلانگ کرتے تھے. ایسے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لٹریچر ہے وہ جو ہے یونیورسل ہونا چاہیے، لیکن اسے یونیورسل لٹریچر نہیں کہا جاتا کیونکہ اس میں رائٹرز کو جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. اس ایسے میں ذوالفقار گھوس نے جو ہے وہ سب کو جو ہے سٹائر کیا ہے، آڈینس کو، جرنلز کو، رائٹرز کو. اس میں برٹش انگلش رائٹرز کو ایکسپوز کیا گیا ہے. اس نے بتایا کہ جو انگلش برٹش رائٹرز ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نیشنلسٹ ہیں. اس نے کہا کہ جو برٹش رائٹرز کے اپنے تھے ان کو جو ہے نا یہ لوگ کس طرح سے سپورٹ کرتے تھے. ذوالفقار گھوس نے کہا جو لٹریچر ہے اس کو پریجوڈس سے دور رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے یونیورسل کنسیڈر کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے. لٹریچر کو جو ہے وہ ایز اے ٹول نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ جو ہے اس میں انفیریئر جو ہے نا رہیں. ہر رائٹر کی اپنی ویلیو ہے، ہر رائٹر کی جو ہے امپورٹنس ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ہر رائٹر جو ہے اچھا لکھتا ہے، ہر کسی کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو برٹشرز ہیں ان کو سپورٹ کریں. اس نے کہا کہ رائٹرز کو اس لیے جج نہ کیا جائے کہ وہ جو ہے ان کے نیٹو ہیں. تو ذوالفقار گھوس جو ہے انہوں نے سارا کچھ اس میں بتایا ہے. ذوالفقار گھوس بولتا ہے کہ جو رائٹر ہے اس کو جو ہے اس کے ورک کی بنا پر اپریشیٹ کیا جائے. تو اب اس نے ایکسپوز کیا ہے کہ کس طرح برٹشرز جو ہے وہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا ذوالفقار گھوس کے ساتھ. اس نے کہا جو جارج اورول ہیں یہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ تب پیدا ہوئے تھے جب انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی. اس نے جو ہے اسکول جانا سٹارٹ کیا جب یہ 13 ایئرس کا تھا. کس کا بتا رہا ہے؟ جارج اورول کا. ذوالفقار گھوس بتا رہا ہے. اس نے کہا یہ مطلب ریسائٹ کرتا تھا شیکسپیئر اور لارڈ بیرن کے ورکس کو. تو ذوالفقار گھوس کہتا ہے کہ اورول جب بچہ تھا تب انہوں نے انگلینڈ کی طرف موو کیا تھا. یہ کہتا ہے میں بھی انگلینڈ گیا تھا، لیکن میں تب گیا تھا جب میں ٹین ایجر تھا، میں بچہ نہیں تھا. ذوالفقار بولتا ہے کہ جب میں لنڈن پہنچا تو اورول جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو ذوالفقار بولتا ہے کہ اورول نے BBC کے لیے لکھا تھا، ذوالفقار نے بھی بالکل ویسا لکھا تھا، لیکن یہ کہتا ہے کہ جو ذوالفقار ہے اس کو امپورٹنس نہیں ملی. اس نے بھی ایک بک پبلش کی جس طرح اورول نے کی. ذوالفقار نے اپنی اور اورول کے درمیان کی جو کمیونٹیز ہیں ان کو ایکسپوز کیا. تو جو جارج اورول ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ملتی ہے. وہ جو ہے ہم خود ہی دیکھیں گے اس ایسے میں. ذوالفقار گھوس ہیں ان کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ملتی. ان کے جو ورکس ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ امپورٹنس نہیں ملتی. تو وہ جو ہے اورول کو امپورٹنس ملتی ہے. یہاں تک 11 to 15 لائنز جو ہیں وہ اینڈ ہو گئی ہیں. 16 to 23 لائنز میں ٹیکسٹ کی ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا سمری ہے. اس میں اورول جو ہے وہ مطلب اس کی پیدائش دکھائی گئی ہے. اورول کیسے پیدا ہوا، کہاں ہوا، اور کیسے کیسے گیا. اور پھر جو ہے ذوالفقار جو ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ دکھائی گئی، کدھر پیدا ہوا. ذوالفقار گھوس جو ہے سیالکوٹ میں پیدا ہوا. یہ پارٹیشن کے ٹائم مطلب جب پارٹیشن نہیں ہوتی تب کی بات ہو رہی ہے. پھر بمبئی میں جو ہے ذوالفقار کی پرورش ہوئی. تو یہ 17 ایئرس کا تھا. اس کی فیملی جو ہے انگلینڈ میں موو کر گئی تھی. یہاں پر جو ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ کو مینشن کیا گیا 16 to 23 لائنز میں کہ انہوں نے جو ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ کو مینشن کیے ہیں خود کو، اور جو دوسرے تھے ہمارے جارج اورول ان کو. تو یہ کہتا ہے کہ مجھ میں اور جارج اورول میں کوئی جو ہے فرق نہیں ہے. 22 مطلب آگے دیکھیں گے 24 to 30 لائنز میں یہ کہتا ہے. ذوالفقار گھوس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈین رائٹرز ہیں، کیونکہ مطلب ذوالفقار گھوس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ انڈین رائٹرز ہو گئے جو بھی ہو گئے ان کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی.
یہ جو ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ایشین رائٹر سے تو یہ کون ہو گئے؟ فارمر کالونیل ریجن سے بلانگ کرتے ہیں، انڈین ہو گئے، پاکستانی ہو گئے، اس لیے ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی۔ اس نے کہا کہ جو آرویل ہے وہ ایسا رائٹر ہے جو کچھ بھی لکھ دے تو اس کے اوپر اعتراضات نہیں ہوتے، لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو ذوالفقار گھوس کے ورک سے ان پر کافی ریجیکشنز ہوتے تھے، کرٹیسائز کیا جاتا تھا، اعتراض ہوتا تھا۔ 31 to 37 لائنز میں اس نے کہا کہ ان کو اس لیے امپورٹنس دی گئی تھی کیونکہ ان کی برادری کا تھا، یہ ان کا نیٹو تھا، اس لیے اس نے کہا کہ جب اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی تو اس کو کوئی بھی سنگل جاب نہیں مل رہی تھی۔ اس نے کہا ڈیو ٹو نیشنلسٹ، اس نے کہا مجھے امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی، اور کلچر کی وجہ سے بھی اس کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ یہ جو ہے نا ایشیا کلچر سے بلانگ کرتا تھا، اس لیے اس کو کوئی امپورٹنس نہیں مل رہی تھی۔ 38 to 40 لائن میں اس نے تھنکنگ جو ہے نا اپنی بتائی ہے۔ اس کی تھنکنگ تھی کہ یہ جو ہے انگلینڈ میں موو کرے گا تو اس کے ورکس کی تعریف ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جارج آرویل کو امپورٹنس دی گئی جتنی اس کو اتنی اہمیت نہیں ملی، نہ ہی اس کی تعریف کی گئی، اور اس کے جو پروز ہیں اور سٹائل تھے اس کے، جارج آرویل کے پروز سٹائل وہ اپنی امیجنیشن کی وجہ سے مشہور تھے، سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ 50 to 62 لائنز میں اس نے بتایا کہ ایک دفعہ گیدرنگ ہونی تھی تو سب نے اپنی پوئٹری پڑھنی تھی، تو جو ذوالفقار ہے جب اس نے پوئٹری پڑھی تو لوگوں نے پریز ہی نہیں کی۔ جارج آرویل جب پڑھتا تو اس کو لوگ تعریف کرتے، خاموش ہو جاتے۔ اس نے کہا اس کی وجہ جو ہے ڈسکریمنیشن تھی، یہ لوگ جو ہے نیٹو کو سپورٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھے تھے اور باقیوں کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اور دو اور ماڈرن پوئٹس سے تو انہوں نے بک لکھی تھی تو ذوالفقار کا نام ہی اس میں مینشن نہیں کیا گیا تھا، باقی دو کو امپورٹنس ملی، جو باقی دو ماڈرن پوئٹس سے ان کو امپورٹنس ملی۔ 63 to 87 میں اس نے کہا کہ ریسزم اور نیشنلزم جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا ایک انڈیویجول جو ہے اس کے ورکس جو ہیں وہ سپیریٹی کی بیس پہ ہونے چاہیے، یعنی ورکس کو آپ جو ہے اہمیت دو، اگر اس نے اچھا ورک کیا ہے تو آپ دو۔ یہ ایشین رائٹر جو ہیں افریقن رائٹرز ہو گئے افریقہ کے، ان سب کو جو ہے وہ کہتے ہیں امپورٹنس ہی نہیں ملتی، اور جو برٹش کے ہیں ان کو جو ہے وہ امپورٹنس ملتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر ورکس اچھے ہیں، ان کا کام اچھا ہے تو آپ لوگ جو ہے ان کو سپورٹ کرو، ان کے ورکس کی وجہ سے جو ہے وہ سپیریٹی ملنی چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ جو نان نیٹو ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے ایلین سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ فلپ لارکن جو ہے وہ اس کو امپورٹنس دی گئی کیونکہ وہ برٹشر تھا، اور اس نے کہا جو اور تھے ان کو نہیں دی گئی۔ فلپ لارکن نے فارن ٹرینڈز اور ڈومیسٹک پوئٹری لکھی، اس لیے اس کو امپورٹنس ملی، برٹشرز بھی تھا، اور باقی جتنے بھی جارجین پوئٹس ہیں انہوں نے پوئٹری میں کچھ نیا لکھا، لکھ کے بس انہوں نے کہتا ہے ٹائم ویسٹ کیا، جیسے کہ ٹی ایس ایلیٹ ہو گیا، ایزرا پاؤنڈ ہو گیا، تو امپورٹنس تو صرف اور صرف فلپ لارکن کو ہی ملی۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو توفیق رفت ہیں جو پارٹیشن کے پہلے کے ٹائم تھے، ان کو جو ہے نا لوگ کہتے تھے یہ پاکستانی ایزرا پاؤنڈ اتنی اچھا لکھتے تھے۔ 88 to 124 لائنز میں اس نے کہا کہ جو انگلش ہے اس کو بہت سارے رائٹرز نے لکھا، تو پھر اس کو جو ہے صرف جو نیٹو ہیں ان کو ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے انگلش لٹریچر کو۔ تو کہتا ہے انگلش جو ہے نیشنل لینگویج ہے، اس کو نہیں بنانی چاہیے، اس کو یونیورسل ہونی چاہیے۔ انگلش بہت سارے ممالک کی جو ہے لینگویج ہے، تو نیٹو لینگویج ہے، تو انگلش لٹریچر اگر جو اچھا لکھے اس کو سپورٹ کرو۔ اس نے کہا جو جارج آرویل ہیں اس کے بعد جو ہے نا جارج آرویل کو ہی امپورٹنس ملی۔ جارج آرویل نے حالانکہ ذوالفقار گھوس کے بعد جو ہے وہ لکھنا سٹارٹ کیا تھا، وہ تو بیچارہ کب سے لکھ رہا تھا ذوالفقار گھوس، لیکن اس کو امپورٹنس نہیں دی گئی۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو پرائمری نیٹو رائٹرز ہیں ان کو امپورٹنس ملتی ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ امپورٹنس ملتی ہے کہ یہ نیٹو ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو برٹش کی کالونیز ہیں جیسا کہ آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ، یہ جو ہیں سیکنڈری کلاس آف رائٹرز ہیں، اس لیے۔ اور ایک اور تھرڈ اور لوور رینک اس نے بتائی ہے رائٹرز کی جو کیا کرتے تھے، ہو بلانگ ٹو افریقہ، ایشیا اینڈ کیریبین۔ یہ کہتا ہے کہ جو جوزف کونرڈ ہیں ان کو بھی اہمیت نہیں ملی تھی، اور اس کے مقابلے تھامس ہارڈی کو ملی تھی امپورٹنس کیونکہ یہ برٹشرز تھا۔ جوزف کونرڈ جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ یہ جو ہے تھے تو انگریز لیکن جو ہے برٹشرز کی کالونی کے رائٹرز تھے۔
اور 125 ٹو 131 لائن میں اس نے بتایا کہ جو TLS کے جرنل سے اس کو اگر انڈینز اور پاکستانی رائٹرز جو ہیں وہ لکھتے تھے تو ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ اگر جو آبزرور ہیں، پڑھنے والے ہیں، آڈینس ہے، یہ بھی اچھے ریویوز نہیں دیتے تھے، یہ بھی صرف برٹشرز کو ہی ریویوز دیتے تھے. اور کیونکہ یہ امریکنز، ایشین یا افریکنز کے جو لوگ تھے جتنے بھی ساؤتھ افریقہ کے، تو یہ کہتا ہے کہ ان کو نہیں ریویوز آتے تھے. یہ کہتا ہے ایک چودھری تھا، وہ میرے ورک کے اوپر ریویوز دیتا تھا، تو باقی جو دوسرے ہیں وہ تو مطلب وہ کہتا ہے زحمت ہی نہیں کرتے تھے میرے ورکس کو کیا کریں، ریویوز دیں میرے ورکس کے اوپر. تو 132 ٹو 153 لائنز میں کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایوارڈز ملنے ہوتے تو کوئی جو ہے میڈل ہوتے یا کچھ بھی اس طرح کا ہوتا، اناؤنسمنٹ وغیرہ ہوتی، تو یہ لوگ جو ہے لٹریری کوالٹی کو دیکھتے ہی نہیں تھے، صرف اور صرف دیکھتے تھے یہ نیٹیو ہے تو بس دے دیتے تھے اس کو ایوارڈز. تو یہ کہتا ہے کہ UK والوں کو جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کیا جاتا اور باقی رائٹرز کو جو ہے کچھ بھی نہیں ایکول رینکس ملتے، حالانکہ باقی رائٹرز ان سے اچھا لکھتے تھے. 152 ٹو 165 سے لے کے آگے تک جتنی بھی لائنز ہیں سب میں اس نے جو بات کی ہے میں آپ کو کنکلوژن بتا دیتی ہوں. وہ کہتا ہے کہ جو برٹشرز ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کیا جاتا تھا، لٹریچر ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا تھا. اس نے کہا حالانکہ اس کو یونیورسل کنسیڈر کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ جو اس ٹائم بلیک پیپل پہ بھی ظلم کیا جا رہا تھا، تو ذوالفقار بولتا ہے کہ اگر رائٹرز کو سپورٹ کیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ لکھ سکتے ہیں، اس ڈیفرنس کو ختم کر دینا چاہیے. اگر کوئی نیٹیو ہے تو اس کو لازمی نہیں آپ سپورٹ کرو، آپ ورک دیکھو. اگر کسی نے اچھا لٹریچر، انگلش لٹریچر لکھا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرو. اگر کسی نے جو ہے کوئی لازمی نہیں ہے، برٹشر ہے تو آپ سپورٹ کرو. کہتا ہے یہ ڈیفرنس جو ہے ختم ہونا چاہیے تاکہ جو رائٹرز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ان کو حوصلہ افزائی ہو، ان کو اپریشیٹ کرے تاکہ وہ اور زیادہ کھل کے جو ہے نا اچھا کام کریں. تو اسی میں جو ہے ہمارے جو ذوالفقار گھوس ہیں انہوں نے جو ہے اپنا درد بیان کیا ہے کہ کس طرح جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.